ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر احمان شہزاد ملک المعروف پولا پینو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا پروگرام ایک تنقیدی جائزے کے بعد دوبارہ اسے کر رہے ہیں۔ چند ہفتے پہلے ہم نے صبح کوثار کا ذکر کیا، اس پہ لوگوں نے خاصا ہمیں تنقید کی، اور ہم نے جو بات کی اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے آج ایک مکمل دستاویزات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کے بارے میں کہ آیا کہ یہ جو کہانی ہے حقیقت ہے کیا، شہزاد ملک صاحب۔ جی بہت شکریہ جی اسکندر احمان راجہ، اور ادراک نیوز کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ جو صوبہ کوثار کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ اصل میں اس کا کریڈٹ جاتا ہے ادراک نیوز کو، کہ ایک طرح سے یہ ایک بریکنگ نیوز تھی کہ ہم نے اس پروگرام میں یہی بتایا تھا کہ ایک 5واں صوبہ جو ہے وہ ایک تھنک ٹینک ہے جو اس پہ غور کر رہا ہے کہ ہم صوبہ کوثار بنائیں گے، جس میں آزاد کشمیر، جی بی، ہزارہ اور پنڈی ڈویژن شامل ہوں گے۔ اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی فائنل چیز نہیں تھی۔ آج جیسے آپ ابھی اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے سینئر جرنلسٹ عامر محبوب صاحب وہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ وہ لے کے آئے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، جس میں اس سارے جو صوبہ بننا ہے اس کی مکمل شیپ موجود ہے۔ اس میں کس کس کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے، ججز کو اور چند جرنلسٹ کو، مختلف اداروں کو، بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو۔ اس کانفیڈینشیل ایگریمنٹ میں وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایون کہ اس میں جو ہے ہماری پراپرٹی جو پاکستان کے اندر ہے 80 کھرب روپے کی، اس کا بھی تذکرہ اس میں 80 کھرب سے کئی زیادہ ہے، لیکن یہ تو 80 کھرب اپروکسیمیٹلی یہ بتایا انہوں نے، یعنی وہ تو وہ ہیں جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ملکیت ہے، جو عوام کی ملکیت ہے، جو پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں کشمیریوں کی، اگر وہ دیکھیں تو وہ بھی کئی کھربوں میں آتی ہیں۔ تو یہ یعنی وہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے جس پہ انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ صوبہ بن گیا ہے، انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے، اس کا سارا انہوں نے ایک سینیریو ہے کہ یہ کب بننا ہے، کیسے بننا ہے، کیا کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ اسٹڈی ہوئی 2022 میں، یہ 2022 کا ڈاکومنٹ ہے۔ تو ادراک نیوز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کم از کم آزاد کشمیر کی حد تک سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا، اور ابھی یہ ہے کہ ایک لحاظ سے ایک بریکنگ نیوز تھی۔ تو ہم یہ ہے کہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو سوچ بچار ہے۔ ملک صاحب ایک بات میں ذرا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا ہمیں کہا جی آپ قبل وقت جو ہے نا اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی دور تک کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کہ خوابوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور جو آپ نے وہ اپنے ساتھ دوست بٹھائے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن آج وہ چیز جو ہے حقیقت میں بدل رہی ہے، وہ دستاویزات جو ہے وہ اسکرین پہ لگی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، وہ چلو جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے تنقید، ان کا حق بنتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ جو 2022 کا یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں پہ کوئی خواب دیکھا گیا ہے۔ ملک صاحب میں ایک کوشچن ہے میرا، یہ کانفیڈینشیل جو منصوبہ ہے یہ آگے پایا تکمیل پر تک پہنچ سکتا ہے کیا؟ آپ اس میں کیا رائے ہیں؟ اگر بڑا زبردست آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ خواب جو ہے اس کی کوئی تکمیل ہو سکتی ہے؟ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اگر چاہیں تو، یعنی کشمیری عوام جو پہلے یہ اگر راضی ہو جائیں اور پھر جی بی کے عوام راضی ہو جائیں، پھر ہمارے سارے ادارے متفق ہو جائیں، دونوں طرف کی سیاسی قیادت متفق ہو جائے، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پانچواں صوبہ بن سکتا ہے، اور یہ بننا چاہیے۔ اس لیے بننا چاہیے، دیکھیں اب پوری دنیا میں جنگیں ممکن نہیں رہی۔ اب ہم یہاں پہ میرپور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم جنگ تو کہتے ہیں، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، ایک میزائل کافی ہے میرپور کو دبا کرنے کے لیے۔ 1-2 میزائل اگر پاکستان دلی پہ مار دینا تو شہر نظر نہ آئے، لاہور پہ ان کے 1-2 آ جائیں تو شہر نظر نہ آئے، زندہ لوگ بچے نا، یعنی اس طرح کے خطرناک اسلحے آ گئے ہیں۔ ملک صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہتا جو موجودہ ہمارے آزاد کشمیر کا
ٹمپریچر ہے لوگوں کا، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں اگر صوبہ بننے سے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں صوبے بننے سے مسائل حل ہوں گے. اگر پنجاب کے بھی 2 صوبے بن جائیں، اگر بلوچستان کو بھی ہم 2 صوبے میں تقسیم کر لیں، اگر سندھ کو کر لیں، اس طرح کشمیر اور یہ پٹھوار کو ملا کے صوبہ چھوٹا ہو اور اسمبلی چھوٹی ہو، اور پھر جو یعنی ہماری کمانڈ ہوتی ہے آئی جیز وغیرہ سیکٹریز وغیرہ ان کی دسترس ہو سارے ایریاز نظر گہری ہو، تو میں سمجھتا ہوں اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن اگر کرپشن ہو، اگر ہم صوبے اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم 2-4 بندوں کو اور ایڈجسٹ کر لیں گے، اپنے ہی خاندان کے 2-4 وزیر اعلیٰ بنا لیں گے، کسی کو منسٹری دے دیں گے، کوئی اور کھابے شابے چلتے رہیں گے، تو پھر نہ ہی بنے تو بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ عوام کی اگر ڈائریکٹ رسائی ہو اپنے حکمرانوں تک، اپنے سیکٹریٹ تک، اپنے بیوروکریٹس تک، تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایسے حالات میں کیا سمجھیں جو کشمیر کی اپنی جو حیثیت ہے، یعنی کہ ہمارا 84,000 مربع بھی رقبہ ہے، پامن ہزاریں ہندوستان کے پاس ہے، 4-4.5 ہمارے پاس ہے، 28,000 مربع میل کی بلوچستان ہے، اور کچھ اقصائے چین کے ساتھ، یعنی کہ 1,000 لاکھ سے تو زیادہ تجاوز کر جاتا ہے ہمارا. یہ 4.5 مربع میل رقبہ جو ہے، کیا خیال سمجھیں کہ اس میں امن اور استحکام ممکن ہے پھر؟ جی، اور اس میں ایک اگر اور چیز ایڈ کر لیں، اس میں UN کا رول ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں. اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو اگر ہم تو ایک جذباتی کی حیثیت سے ہم اگر سوچیں نا، تو راج صاحب پھر تو ہم کہیں کہ نہیں یہ بھی ہمارا علاقہ، وہ بھی ہمارا علاقہ. لیکن دنیا ہمیشہ سے نا آپ دیکھیں تقسیم ہوتی آئی ہے، ملک بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں. یعنی پورا ہندوستان کبھی ایک تھا، کبھی پوری ریاست جموں و کشمیر ایک تھی. ابھی اگر ہم صرف فتنوں کو، تنازعات کو جفی ڈال کے رکھیں گے نا، تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ دیکھ لیں ایشین کتنے پیچھے رہ گئے ہیں، خاص طور پر انڈین اور پاکستانی قوم بہت پیچھے، یورپ سے، امریکہ سے بہت پیچھے. میں سمجھتا ہوں کسی حد تک بنگالی ہم سے آگے نکل گئے. تو یہ ہم تنازعات کو ختم کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں ایک چیز حقیقت میں آپ کو بتاؤں، حقیقت ہے کیا، میں UN کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، UN سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اقوام متحدہ آپ کا کبھی ساتھ نہیں دے گی، وہ تو آپ کو لڑائیں گے اور وہ فتنے کو بڑھائیں گے. عوام کو یہ چاہیے، حقیقت ہے کیا، جیسے آپ بتاتے ہیں ایسے حقائق کو بھی تسلیم کریں. ہمارے سامنے اگر دن ہے ہم اس کو دن کہیں، اگر رات ہے تو رات کہیں. ان مسائل کا حل اب ہو جانا ضروری ہے. یہ کنٹرول لائن پہ خون خرابہ، یہ روز کی بارود پھٹنا، یہ روز کا فوجوں کا آمنا سامنا، اب یہ دونوں کو میں افورڈ نہیں کر سکتی. اور پھر بارود کہاں پھٹتا ہے؟ ہمارے کشمیر کے کلیجے پہ. یہ بارود دلی یا اسلام آباد یا کسی UN کے دفتر میں نہیں پھٹتا، کشمیریوں پہ ہی پھٹتا ہے. تو کیوں نہ ہم مل ملا کے اس کا کوئی حل نکالیں. میں سوچتا ہوں کہ 1948 میں ہماری قرارداد جو ہے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کتنے برس گزر گئے ہیں، یعنی کہ 76 برس گزر گئے، اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ نے بھی کہہ دیا کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. تو کیا سمجھیں، یہ میرا ایک آخری کویشچن ہے کہ ہماری جو سوچیں جو ملکسم ہے وہ کیسے متحد ہو سکتی ہیں؟ اور یہ جو تنازعات ہیں، کشمیر ایک پرامن خطہ ہے، سیاحت کے لیے بھی ہے، باقی سارے سلسلے کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آخری کوئی دوستوں کے لیے کوئی چیز چھوڑنا چاہیں لوگوں کے نالج کے لیے؟ سر، بطور ایک کشمیری، بطور ایک مسلمان، تو ہم تو یہی کہیں گے پوری دنیا پہ امت مسلمہ کا راج ہو اور کشمیر ایک ہو، ہم تو یہی کہیں گے. لیکن حقائق جو ہے نا، حقائق کو بھی ہمیں ماننا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کم از کم 100 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا چاہیے. جیسے چائنا والے دیکھیں کبھی کسی لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، وہ اپنی ایک فوکس ہے اپنی ترقی پہ. ہمیں کیا چاہیے، ہم کبھی جناب وہ آ کے ادھر دخل اندازی کرتے ہیں، کبھی ہم پہ الزام لگتے ہیں ہم نے یہ کر دیا. یہ جنگوں سے نکل کے، جنگ کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. دونوں فوج میں سے کوئی فوج کسی کی ایک پہاڑی تک نہیں چھین سکتی، اتنے خطرناک اسلحے آ گئے ہیں. ہمیں جنگوں و جدل سے نکل کے، تفرقوں سے نکل کے، نفرتوں سے نکل کے، تقسیم سے نکل کے، تفریق سے نکل کے ہمیں اپنے عوام پہ توجہ دینی چاہیے. کشمیری عوام پہ سب سے پہلے، پاکستانی حکومت پاکستانی عوام پہ اور انڈین حکومت اپنے عوام پہ توجہ دے کے کبھی جنگ نہ کرنے کی، جنگوں سے توبہ کر کے عوام کی فلاح کے لیے ان تنازعات کو فوری حل کر لیں. تو یہی نہ صرف کشمیریوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے، انسان جتنے جہاں انسان بستے ہیں ان سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ کہیں پہ کوئی جنگ نہ ہو. ناظرین، اس پروگرام میں جو خدشات تھے اس کا ہم نے اظہار کیا پہلے. آج اس پروگرام میں ہم نے اس کی ڈیٹیل
دی. یہ کافی لمبا ایک چیپٹر ہے, اس کو کلوز نہیں کیا جا سکتا, لیکن پھر کسی پروگرام میں اس کے بعد کا تذکرہ کریں گے. یوں راز اگلتے جائیں گے, ہم آپ تک کنوے کرتے جائیں گے. میں شہزاد ملک صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں جس سے عوام کو اویئرنیس ملتی ہے, اور ہمیں بھی جو ہے اس میں ان کی اچھی باتوں سے مستفید ہو کے حقیقت ہے کیا میں حقیقت جانے کا موقع ملتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پھر آئندہ کسی پروگرام میں سکندر امان حاضر ہوگا. السلام علیکم.